پریگنینسی میں کوئی ایسی ٹپس ہیں جن کو خواتین یوز کریں تو بچے ان کی ہیلتھ کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں؟ اسٹریس مت لیں کیونکہ اسٹریس بچے کو بہت تکلیف دیتا ہے. کراؤڈڈ پلیسز سے اوائڈ کریں. جہاں پہ جتنا زیادہ رش ہوگا وہاں پہ اتنے زیادہ انفیکشن کے چانسز ہوں گے. پینٹنگ، اسکیچنگ بچے کو زیادہ کریٹیو بناتی ہیں؟ بہت زیادہ کریٹیو بناتی ہیں. یہ تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے. بچہ ڈفرینٹ کلرز میں پرنٹنگ کر سکتا ہے اور بچہ ان چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے. پریگنینسی میں کوئی ایسی ٹپس ہیں جن کو خواتین یوز کریں تو یا ان کو اپلائی کریں تو بچوں میں جو ہے وہ بچے ان کی ہیلتھ کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات، اچھا کھائیں پئیں اور باہر کا کوشش کریں مت کھائیں. صحت مند غذا کھائیں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اسٹریس مت لیں کیونکہ اسٹریس بچے کو بہت تکلیف دیتا ہے. تیسری بات یہ ہو گئی کہ کوشش کریں کراؤڈڈ پلیسز سے اوائڈ کریں. جہاں پہ جتنا زیادہ رش ہوگا وہاں پہ اتنے زیادہ انفیکشن کے چانسز ہوں گے کیونکہ ڈیورنگ پریگنینسی کے دوران بھی جی انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے؟ مدر کو کوئی بھی انفیکشن ہو وہ بچے کو متاثر کر سکتا ہے اور وہ بہت سیریس ایشوز ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی بڑا بچہ گھر میں ہے، جیسے اگر بڑا بچہ 2 سال کا ہے اور مدر نے کنسیو کیا ہوا ہے اور وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، آپ اس بچے کا بچا ہوا جھوٹا کھانا مت کھائیں کیونکہ اس بچے میں جو جراثیم ہیں وہ اس بچے کو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ جراثیم آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے بہت مہلک ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کراؤڈڈ پلیسز میں جانا بھی پڑے تو ماسک کا استعمال کریں اور اپنے ہاتھ بہت اچھے صاف دھو کے اس کے بعد پھر کھانا کھائیں تاکہ وہ جراثیم آپ کے منہ کے راستے نہ جائیں. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ اگر کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جو دوائی وہ بتائے اس کو خاص طور پہ احتیاط سے استعمال کریں. ایسے نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی دوائی لے لیں کیونکہ بعض اوقات دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کے ذہن پہ، جو ان کے بولنے پہ یا سننے پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور بعض اوقات یہ انفیکشن ایسے ہوتی ہیں جو کوئی سمٹم نہیں دکھاتے، یعنی بخار نہیں ہوگا، کھانسی نہیں آئے گی، چھینک نہیں آئے گی، لیکن وہ انفیکشن کام کر جائے گا اور بچے کا دماغ متاثر ہو جائے گا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا جس کو مائکروسیفیلی بولتے ہیں، یہ چھوٹے سر والے بچے ہوتے ہیں. اس کے سب سے بڑی وجہ یہ انفیکشنز ہوتے ہیں جو ماں کو ہوتے ہیں اور وہ انفیکشن بچے میں یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اوکے. اچھا مس، آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز یعنی کہ کرکٹ اور فٹ بال ٹائپ جو گیمز ہیں وہ کھیلنی چاہیے یا گھر بیٹھ کے انڈور گیمز کھیلنی چاہیے؟ انڈور تو میں کہوں گی اگر جس کو آؤٹ ڈور اویلیبل ہے وہ انڈور میں تو بیٹھے ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات ہے آپ موبائل سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور ایک حقیقی دنیا میں رہتے ہیں اور آپ ایک نیچر میں وقت گزارتے ہیں، آسمان کے نیچے وقت گزارتے ہیں. اس میں آپ جتنا کھیلیں گے، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے فزیکل ایکٹیویٹی کے بعد بچے کی بھوک بہت اچھی ہو جاتی ہے. اس کو کچھ بھی کھانے کے لیے دیں گے اس کو بہت مزے کا لگے گا. اور اگر بچہ موبائل پہ بیٹھا ہوئے تو سارا دن فرائز کھائے گا یا پکا ہوا چکن بڑا کھائے یہ گا. کہتی ہیں کہ باہر جائے گا، باہر کے ماحول میں خراب ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ ان کو انڈور گیمز کی طرف لے کے آتی ہیں کہ موبائل پکڑ لو، لوڈو کھیل لو. بے شک جو ہے یہ لوڈو اچھی گیم ہے لیکن فزیکل ایکٹیویٹی بھی تو ضروری ہے. فزیکل ایکٹیویٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ نے صرف یہ دیکھیں جو آپ کا مین کنسرن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے، ایک تو بچہ اسکرین سے دور رہے، دوسرا فزیکلی ایکٹیو رہے تاکہ وہ ہیلدیلی گرو کر سکے. اب اس کے لیے اب جیسے مثال کے طور پہ اس وقت جیسے اب گرمی دوپہر کا وقت ہے اور ہم بچے کو باہر بھیج دیں جو کہ صحیح نہیں ہے. اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت کے لیے ہم بورڈ گیمز رکھ سکتے ہیں. شام ہو جائے، مغرب ہو جائے، موسم اچھا ہو گیا، اوکے اب بچہ باہر جا کے کھیل سکتے ہیں. اور اگر باہر کا ماحول اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ اس بچے کو چھوڑ دیں، آپ خود باہر جا کے بیٹھ جائیں. اگر آپ کا بچہ باہر جا سکتا ہے تو آپ بے شک خاتون ہو، آپ باہر جا کے بیٹھ سکتی ہیں. آدھا گھنٹہ اسے خوب دوڑنے بھاگنے دیں، سائیکل چلانے دیں، فٹ بال کھیلنے دیں. اور وہ جب واپس آئے گا تو اس کے جسم سے جو پسینہ نکلا ہوگا، آدھی بیماریاں اس سے ختم ہو جائیں گی. اور باقی جو آ کے وہ کھائے گا گھر کا بنا ہوا، کیونکہ جب وہ بھوکا آئے گا تو اس کو گھر کا بنا ہوا بھی بہت مزے کا لگے گا، وہ باہر کے لیے فرمائش نہیں کرے گا اور اس کو وہی کھانا مزے کا لگے گا اور اس کی امیونٹی اور زیادہ بہتر ہوگی. اوکے. اچھا مس، کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اور انڈور گیمز کھیلنی چاہیے تو کیسے ٹوائز ہونے چاہیے اس کے پاس؟ پزلس ہونے چاہیے، اس کے علاوہ بلاکس ہونے چاہیے. ڈفرینٹ ٹائپس کے بلاکس ہوتے ہیں جس سے آپ مختلف طرح کی بلڈنگس بنا سکتے ہیں. آپ ان سے مختلف طرح کی وہیکلس یعنی جیسے ہیلی کاپٹر ہو جائے، کار ہو جائے، بائک ہو جائے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہ کریٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جس میں بچے کا دماغ انگیج ہوگا، وہ سیکھے گا اور اس میں پرابلم سالونگ اسکلس. کیا پینٹنگ، اسکیچنگ
بچے کو زیادہ کریٹیو بناتی ہیں؟ بہت زیادہ کریٹیو بناتی ہیں. یہ تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے. اسکیچنگ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, ظاہر ہے کہ بہت چھوٹا بچہ اسکیچنگ کی طرف نہیں آ سکے گا, لیکن اس سے چھوٹی عمر کے بچے کو آپ پینٹ کرا سکتی ہیں. ایون اگر وہ ابھی برش نہیں پکڑ رہا تو اس کو ہینڈ پرنٹنگ کرا سکتی ہیں. بچہ ڈفرینٹ کلرس میں پرنٹنگ کر سکتا ہے, اور بچہ ان چیزوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے, اور اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. اور اس میں جب اس کے ہاتھوں پہ کلر لگے گا, پھر آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح سے احتیاط کرنی ہے کہ کپڑوں کو نہ لگے, آپ نے جس چیز کو پرنٹ کیا ہے وہ خراب نہ ہو. پھر اس کو وہ پرنٹ اگر آپ اٹھا کے فریج پہ لگا دیتی ہیں تو وہ کئی دنوں تک آتے جاتے کو دکھاتا رہے گا کہ یہ میں نے بنایا. تو جب بچے میں سینس آف یا فیلنگ آف اچیومنٹ آتی ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا, تو اگلی مرتبہ وہ بہتر کام کرنے کی میں ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے. اچھا مس, کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں کا ماحول بڑا گھٹن والا ہوتا ہے, پیرنٹس کی آپس میں نہیں بنتی اور مسائل کو دیکھتے ہوئے جھگڑے ہوتے ہیں. ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو شور سے مسئلہ ہوتا ہے, ان کو سوشل انٹریکشن سے مسئلہ ہوتا ہے, اور ان کے اندر ایک شیم والی فیلنگ ہوتی ہے. تو اس چیز کو وہ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ سب سے زیادہ ہیلپ جو چیز کر سکتی ہے وہ تھیراپی کر سکتی ہے, کیونکہ جب ہم بڑے ہو گئے ہوتے ہیں وہ ٹراما ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہوتا ہے, اور ہمیں بہت سارے واقعات اس ٹراما کو بار بار یاد دلا چکے ہوتے ہیں. یوں سمجھ لیں ہمارے دماغ پہ ان کے اثرات بہت گہرے ہو چکے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہم اس پہ خود اوور کم کر لیں, کیونکہ اگر ہم اوور کم کر سکتے ہوتے تو کئی عرصہ پہلے ہم کر چکے ہوتے, لیکن وہ چیزیں ہماری زندگی میں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں اور وہ خود سے نہیں جا رہی. تو یہاں پہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہیلپ لینی چاہیے, ہمیں تھیراپسٹ کے پاس جانا چاہیے, اور اپنے ان مسائل کا حل ان سے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے.